طلال اور عنایا کے اس اچانک نکاح کی خبر سن کر جہاں شازمہ بے انتہا خوش ہوئی تھی، وہیں یہ خبر سنتے ہوئے فاطمہ کی خواہشات کا جنازہ نکل گیا۔ چند لمحے قبل ارسلان نے سکینہ کو اپنی طرف سے بہت اچھی خبر سنائی تھی، جبکہ پاس ہی موبائل پر ریلز دیکھتی فاطمہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر اس کی گود میں آن گرا۔ طلال کا عنایا کے ساتھ نکاح، وہ بھی اس اتوار؟ ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ عنایا کے ساتھ ہی کیوں؟ سکینہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح کا ری ایکشن دے۔ فاطمہ کے ساتھ اس کے بھی ارمانوں پر اوس پھر گئی تھی۔ فاطمہ کو تو اس نے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا تھا کہ طلال کے ساتھ اس کی شادی ہونا آسان نہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی یہ خواہش پنپنے لگی۔ اگر واقعی فاطمہ کے ساتھ طلال کی شادی ہو جاتی تو اس کے تو وارے نیارے ہو جانے تھے۔ جو شخص ان کا ماہانہ خرچہ اٹھائے ہوئے تھا اور اس کے علاوہ بھی آتے جاتے ہزاروں ان کے ہاتھ میں رکھ جاتا، وہ خود کتنی دولت کا مالک ہوگا، اور یہ دولت فاطمہ کے ذریعے اس کے پاس آ جائے تو کیا برا ہے۔ لیکن اب یہ دولت کی بارش کسی اور کے گھر برسے گی، یہ سوچ آتے ہی سکینہ کو آگ لگنے لگی۔ یہ تو طلال کی مرضی کہ وہ جب چاہے اور جس سے چاہے نکاح کرے۔ عنایا اچھی بچی ہے، ہمارے سامنے ہی تو پلی بڑی ہے، میرے بھائی کا گھر بس جائے گا، بھلا اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی؟ شکر ہے میرے مالک۔ ارسلان بیوی کی جلن سمجھے بغیر سادگی سے کہہ کر کمرے میں بھر گیا۔ آپا، یہ کیا ہو گیا؟ طلال سے تو میں نے شادی کرنی تھی، وہ عنایا درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ فاطمہ روحان سی ہوئی۔ بے وقوف، وہ شروع سے تھی، درمیان میں تو تم نے آنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اتنا اچانک نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ پہلے سے طے ہوگا۔ لیکن آپا، آخر اس پھیکے شلجم جیسی عنایا میں اس سے کیا نظر آیا؟ اس سے کہیں زیادہ حسین تو میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ اتوار میں تو صرف 3 دن رہ گئے ہیں، نہ جانے ان دونوں بہنوں نے کیا جادو چلایا ہے۔ بڑی والی کی طلال نے اپنے جاننے والے سے شادی کروا دی اور عنایا سے خود شادی رچانے چلا ہے۔ فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عنایا کو کہیں غائب کر دے۔ اری بدھو، تم تو لپسٹک پاؤڈر لگا کر اسے رام کرنے چلی تھی نا، لیکن ان چلتر باز لڑکیوں نے جادو ٹونے کروا کر پکا کام کیا ہے، ورنہ ایسے ہی تو نہیں۔ طلال کے ہر چوتھے دن ان کے گھر کے چکر لگ رہے تھے، اور شازمہ کی شادی میں دیکھا تھا کیسے آگے بڑھ بڑھ کے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ میں تو اسی دن سمجھ گئی کہ ضرور کوئی چاند چڑھنے والا ہے۔ سکینہ منہ پر ہاتھ رکھے سارے واقعات سوچنے لگی، لیکن تب تک فاطمہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونا اسٹارٹ کر چکی تھی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ ہچکیوں کے درمیان میں سے آواز آئی، باولی ہو گئی ہے کیا؟ رونے کا کیا فائدہ؟ سکینہ اس کے رونے پر تپ اٹھی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے طلال سے ہی شادی کرنی ہے، تم اسے کہو کہ مجھ سے شادی کرے۔ فاطمہ دوپٹے سے آنکھ اور ناک صاف کرنے لگی۔ صدمے سے تیرا دماغ بالکل ہی پھر گیا ہے، وہ اب 20 سالہ کمزور لڑکا نہیں ہے جسے میں جھڑک کر کچھ کہوں گی اور وہ گھبرا کر میری بات مان بھی لے گا۔ سکینہ ہاتھ نچا کر زور زور سے بولنے لگی۔ بی بی، اب وہ فیکٹریوں کا مالک طلال حیدر ہے اور نہ ہی وہ میرے کچن سے کھاتا ہے، الٹا اس کے دیے گئے پیسوں سے میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ تجھے صرف اپنے خرچوں کی فکر ہے، میرا جو دل ٹوٹا اس کا کوئی احساس نہیں۔ کیسی بہن ہو تم؟ فاطمہ جواباً اس سے زیادہ گلا پھاڑ کر چلائی۔ اوہو، تیرا وہ دل جو بیک وقت 6 جگہ اٹکا ہوا ہے، یہ تو اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ ٹوٹ کر جڑ چکا۔ بڑی بہن ہوں تبھی تیرے سارے کارنامے جانتی ہوں۔ آئی بڑی دکھیاری۔ سکینہ نے چٹخ کر سچائی جیسے اس کے منہ پر ماری۔ آپا، تو نہیں جانتی، اس دفعہ مجھے سچا پیار ہوا ہے۔ پہلے تو وہ سکینہ کے سچ بولنے پر گڑبڑائی، لیکن پھر دوبارہ اپنے اوپر غم کی چادر اوڑھ لی۔ اور میں بتا دیتی ہوں کہ تو نے طلال سے کہہ دینا ہے کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو اس گھر میں سے بھی اس کے نکاح میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ شاید وہ یہ سن کر عنایا کی بجائے میرے ساتھ نکاح کر لے۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے ناول پڑھا تھا جس میں ہیرو نے گھر والوں کی ناراضگی کے ڈر سے عین ٹائم میں چالاک لڑکی کو چھوڑ کر ان کی منتخب کی ہوئی لڑکی سے نکاح کر لیا،
اور پھر گوڈے گوڈے اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی اسے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، لیکن ہیرو اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مزید اس کا دیوانہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ میں بھی ایسا ہی کروں گی، ایسے دبا کر رکھوں گی کہ ساری زندگی میرا آنچل ہی پکڑے رکھے گا، بس ایک مرتبہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ فاطمہ اپنے خیالی پلاؤ کی دیگ دم پر لگانے ہی والی تھی کہ سکینہ کی آواز نے اسے روک دیا۔ بہن، میں تجھے بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہے گا۔ پہلے تو وہ کہے گا کہ نہ تم لوگوں نے میرا ولیمہ کرنا ہے اور نہ ہی لڑکی کی بری بنانی ہے۔ تمہارے راضی نہ ہونے سے میرے کسی کام میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور دوسرا اس کی خوشی میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرنے کے لیے سزا کے طور پر وہ کرے گا ہمارا ماہانہ خرچہ بند، اور تو چاہتی ہے کہ تیری اس بے تکی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اپنا خرچہ رکوا دوں اور دوبارہ سے گھر میں آٹے دال کے لالے پڑ جائیں۔ نہ بابا نہ، میں تو ایسا کبھی نہیں کرنے کی۔ گھر بیٹھے جو کچھ مل رہا ہے میں تو اس سے بھی جاؤں گی۔ سکینہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ اب وہ اتنی بھی بہن کی محبت میں اندھی نہیں تھی کہ اپنے عیش و آرام پر ہی لات مار دیتی۔ مجھے نہیں پتا، طلال سے شادی میں نے کرنی ہے، میری شادی کرواؤ۔ فاطمہ کی شادی کی رٹ پر بالآخر سکینہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے 2 لتڑ فاطمہ کی کمر پر مارے۔ بے شرم، کیسے منہ پھاڑے اپنی شادی کا کہہ رہی ہے؟ بہت چاہ چڑھا ہے نا شادی کا، پھر ان سے کر جن سے بیلنس اور تکے کباب منگواتی رہی ہے۔ طلال تجھ سے کیوں شادی کرنے لگا؟ اپنے قد سے اونچے خواب دیکھے گی تو منہ کے بل ہی گرنا پڑے گا۔ خواہ مخواہ میرا بھی دماغ خراب کیا۔ تو یہاں بیٹھ کر اپنے ٹوٹے دل کا ماتم بنا، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ سکینہ غصے سے تن فن کرتی کچن میں چلی گئی، جبکہ فاطمہ نے اپنی پلاؤ کی دیگ الٹی پڑی دیکھ کر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 56۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔